ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المنافقون نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سورت معاشرے کے ان افراد کے بارے میں ہے کہ جو ظاہراً ہو سکتا ہے اسلام کا روپ دھارے ہوئے ہوں، لیکن در حقیقت وہ اسلام سے خالی ہوتے ہیں، اور جو بہروب بھرا ہوتا ہے اس کا مقصد بھی اسلام کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ میں تھوڑی سی اس کی مختصر سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ یہ پوری صورت صرف ترجمہ ہی انشاءاللہ کریں گے۔ اس کے بعد عرب عرصہ دراز سے خانہ جنگی کا شکار تھا۔ قبائل تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے، خون ریزی، قتل و غارت کری۔ تو جو مدینہ منورہ ہے، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد مدینہ منورہ بنا ہے، پہلے یثرب کہلاتا تھا۔ یہاں بڑے قبائل تھے کچھ، جن میں سے ایک اوس تھا قبیلہ اور ایک خزرج تھا، باقی چھوٹے قبائل بھی تھے۔ تو خانہ جنگی، بدترین خانہ جنگی عرصہ دراز سے چل رہی تھی۔ آخر کچھ لوگ بیٹھے، بات چیت شروع ہوئی، یار یہ کب تک چلے گا ایسے، ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کریں یہاں پر کہ جیسے دنیا کے بڑے ممالک ہیں، ان کا ایک حاکم ہوتا ہے، اس کے ماتحت پھر فوجیں ہوتی ہیں اور سب کچھ، تو اس قسم کا ایک سسٹم ہم بناتے ہیں یہاں پر۔ تو یہ بات چیت ابھی مشاورت کے درجے میں تھی، اور وہ اس بات پر تقریباً متفق ہو گئے تھے کہ عبداللہ بن ابی بن ابی سلول جو تھا، اس کو ہم اپنا بادشاہ یا سردار اپنا تسلیم کرتے ہیں، تو یہ متفقہ طور پر ہم سب کا بادشاہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ چیز ابھی مشاورت میں چل رہی ہے۔ یہی ایام ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، صحابہ کرام پہلے آ چکے تھے اور آپ کی تشریف آوری بھی ہو گئی۔ تو ان کا جو وہ پروگرام چل رہا تھا، وہ پروگرام ٹھپ ہو گیا، سارا وہیں پر تقریباً ختم ہو گیا۔ وقت گزرا تو آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہترین حکمت عملی سے مسلمانوں کو مستحکم کیا، آباد کیا، مستحکم کیا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کی حیثیت کو مضبوط اور مستحکم کرتے چلے گئے۔ اب دیکھا جائے تو وہ ایک پرومیننٹ حیثیت جو عبداللہ بن ابی حاصل کرنا چاہ رہا تھا، ظاہراً فیصلہ کن جو ایک حیثیت، شخصیت ہوتی ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندی شروع ہو گئی۔ یہود نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتھارٹی تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے جو فیصلہ ہوگا آپ فرمایا کریں گے تو ہم اس کو قبول کریں گے۔ تو وہ عبداللہ بن ابی اور اس کے وہ جو ساتھی، وہ جو چھوٹی سی کیبنٹ ایک بن رہی تھی، انہیں اس چیز کی خار تھی کہ ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے ہمارا وہ ایک پورا نظام جو تھا وہ تباہ ہو گیا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ وقتی طور پر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، موقع ملے گا نا کوئی نہ کوئی، تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے اور فائدہ اٹھا کر ان کو ختم کریں گے اور اپنا وہ سسٹم بحال کریں گے۔ یہاں سے منافقت کا وہ ایک دور شروع ہوا، اور یہ لوگ بظاہر مل گئے، اوپر سے اسی طرح مسلمان اپنے آپ کو کہلانے لگے، کلمہ، نماز، سب کچھ، لیکن در پردہ یہ لوگ ہر قسم کی سازش کے لیے تیار رہتے تھے۔ جب ان کو موقع ملا تو یہ تب سیاست سازش کرتے رہے، تب تک یہ لوگ سازش کرتے رہے۔ پھر غزوہ بنی مستلق ہوا۔ غزوہ بنی مستلق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنواں تھا، اس کے قریب پڑاؤ ڈالا، چلو یہاں سے ہم کچھ ٹائم کے بعد نکلیں گے۔
دو مسلمانوں کے درمیان کسی معاملے پر تھوڑی سی تلخ کلامی سی ہو گئی، اور اس تلخ کلامی میں ایک مہاجر تھا اور ایک انصاری تھا۔ مہاجر یعنی جو مکہ سے آئے تھے، اور انصاری جو مدینہ کا رہنا والا۔ تو مہاجر نے آواز دی مہاجرین کو، اے مہاجروں باہر نکلو دیکھو۔ انصاری نے آواز دی انصار کو، اے مدینہ والوں باہر نکلو۔ یعنی وہ ایک عصبیت، اسی کو عصبیت کہا جاتا ہے نا، کہ اسلامی بنیاد کے بجائے خود ساختہ کسی اور بنیاد کو، اس بنیاد پر لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ تو مہاجر نے مہاجرین کو، انصاری نے انصار کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ الفاظ سنے، یا معاشر المہاجرین یا معاشر الانصار، اب باہر تشریف لائے، آپ نے فرمایا ما بالو دعو الجاہلیہ، یہ جاہلیت کے نعرے کس نے لگائے تھے؟ او مہاجرین باہر نکلو، او انصاری باہر نکلو، دعوها فانها منتنہ۔ آپ نے فرمایا چھوڑو ان کو، یہ تو بڑے بدبودار نعرے ہیں۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ رفع دفع کروا دیا، صحابہ کرام بھی باہمی مل گئے۔ وہ عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں کو جب یہ سارا سین نظر آیا نا، سمجھ میں آیا، وہ انصار سے کہنے لگے، کیونکہ انصار مدینہ کے تھے اور یہ بھی مدینہ کے تھے، کہنے لگے چڑھا لیا سر پہ ان کو، دیکھ لیا آج بڑا تمہیں شوق ہے نا ان پر مال خرچ کرنے کا مہاجروں کے اوپر، دیکھ لیا آج۔ یعنی اس نے آگ لگانے کی کوشش کی، وہ آگ بھڑکاتا رہا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، نو عمر تھے ابھی، تو انہوں نے یہ ساری باتیں سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، اللہ کے نبی یہ لوگ یہ آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے، اور ان میں ایک یہ بھی بات تھی، ذرا مدینہ پہنچنے دو، ہم جو عزت والے ہیں نا، ہم عزت والے، ہم ان ذلیل لوگوں کو یہاں سے نکال کر چھوڑیں گے۔ اب لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، وہ جملہ آ رہا ہے، ہم عزت والے ہیں اور یہ کمزور اور ضعیف لوگ اور ذلیل لوگ، ہم ان کو باہر نکالیں گے۔ یہ ساری باتیں جب زید بن ارقم نے حضور کو بتائیں تو آپ نے عبداللہ بن ابی سے پوچھا۔ عبداللہ بن ابی نے کہا توبہ 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 توبہ، میں ایسی باتیں کروں گا؟ میں تو اللہ پر ایمان لایا، میں اللہ کے رسول پر ایمان لایا، قسمیں کھاتا ہوں، یہ وہ۔ تو آپ نے زید بن ارقم سے فرمایا تمہیں غلطی لگی ہے، تم نے غلط بیانی کی ہے۔ انہیں بڑا افسوس ہوا لیکن خاموش ہو گئے، چھوٹے تھے، عبداللہ بن ابی کی بہرحال ایک حیثیت تھی۔ راستے میں تھے تو یہ صورت نازل ہوئی، ابھی یہ قافلہ پہنچا نہیں تھا اپنے منزل پر تو یہ صورت نازل ہوئی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں اللہ رب العزت نے عبداللہ بن ابی کے وہ الفاظ نقل کیے کہ اس نے کہا تھا کہ جو ہم عزت والے ہیں ہم ان ذلیل لوگوں کو نکالیں گے، تو اسی عبداللہ بن ابی کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، اس صاحب ایمان تھا، وہ مخلص۔ اس نے کہا اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان لوگوں کو آپ نے ازل کہا ہے۔ مدینہ کی جو حدود شروع ہو رہی تھی نا، تو حدود کے قریب وہ رک گیا، اس نے اپنے باپ کو نیچے گرایا اور اپنا گھٹنا اس کے سینے پہ رکھا، اسے کہا یہ بتا کون عزت والا ہے اور کون ذلت والا ہے، معزز کون ہے اور ذلیل کون ہے؟ وہ کہنے لگا اب اس سے بڑھ کر مجھ سے زیادہ ذلیل کون ہوگا کہ جس کا بیٹا سب لوگوں کے سامنے نیچے مجھے گرا کر اور میرے اوپر بیٹھا ہوا ہے، مجھ سے زیادہ ذلیل کون ہوگا؟ تو یہ آیات جو ہیں، یہ پوری صورت ان کے کردار کو واضح کرتی ہے کہ یہ مسلمانوں کی جمعیت کو کس طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن ابی جو تھا، جی اس کو سب سے بڑا منافق اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ سردار بننے کے چکر میں تھا۔ جی، اسی نے سارا یہ جو بیج بویا تھا نا، لوگوں کو ورغلانا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، گویا کہ وہ بن نہیں سکا لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتا رہا اور اپنے ارد گرد اس نے ایسے لوگ اکٹھے کیے رکھے جو اس کے ہم خیال تھے، اس نے ایسے لوگ اپنے ارد گرد اکٹھے، اور یہ اچھی خاصی تعداد بن گئی تھی۔ غزوہ احد کے موقع پر 300 لوگوں کو لے کر وہ الگ ہو گیا تھا، 300 لوگوں کو لے کر، 1000 میں سے 300، ایک تہائی
اذا جب جاءک آئیں گے آپ کے پاس المنافقون منافق، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالو کہتے ہیں، نشہد ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ انکا بے شک آپ لرسول اللہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم اور اللہ جانتے ہیں، انک لرسولہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد اور اللہ گواہی دیتے ہیں، ان المنافقین کہ بے شک منافق لکاذبون جھوٹے ہیں، منافق جھوٹے ہیں، حالانکہ دونوں کی بات بعین ہی ایک ہے۔ منافق کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ سچے ہیں منافق جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زبان سے اللہ کا رسول کہتے ہیں، لیکن دل سے قطعاً اللہ کے رسول ہونا جس طرح حق ہے آپ کو تسلیم نہیں کرتے، وہ تو آپ کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، الزام تراشی اور مختلف مواقع پر ہم پڑھ کے آئے ان کا بہت سا کردار۔ اتخذوا، اچھا پھر سوال یہ ہوتا تھا یہ تو قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، اور اللہ کی قسمیں کھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے سچے ہونے کی قسمیں کھاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اتخذوا انہوں نے بنا رکھا ہے ایمانہم اپنی قسموں کو جنتن ایک آڑ، انہوں نے اپنی قسموں کو آڑ بنا رکھا ہے، ڈھال بنا رکھا ہے جس آڑ کے پیچھے چھپتے ہیں اور اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ فصدوا لوگوں کو روکتے ہیں یہ عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، اسی لیے اشتر ضرورت کے بغیر، اشتر ضرورت کے بغیر قسم کھانے سے منع کیا گیا۔ قسم بہت سوچ سمجھ کر دھیان کے ساتھ احتیاط کے ساتھ کھاؤ، جب اللہ کا نام لینا ہے نا، اللہ کی قسم کھانی ہے بہت دھیان کے ساتھ، بہت سوچ، کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں، قسموں پر بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے 18ویں پارے میں لعان پڑھا تھا، میاں اور بیوی ان کے درمیان اگر کردار پہ بات آ جائے، کردار پر، اور مرد کے پاس گواہ نہیں ہے تو وہ اللہ کی قسم کھا کے کہے جی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ عورت ایسی ہے، اور اگر عورت خامن کو جھوٹا سمجھتی ہے کہ یہ غلط الزام لگا رہا ہے تو وہ بھی قسم کھائے آگے سے اللہ کی، یعنی اس پر اتنے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، قسموں پر اتنے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے جی یہ پیسے میرے ہیں، دوسرا کہتا ہے جی اس کے نہیں ہیں، اس کے نہیں ہیں، جو دعویٰ کر رہا ہے نا اسے چاہیے کہ وہ پروف ثبوت پیش کرے، البینۃ علی المدعی، اور جو انکار کرتا ہے نا جی اس کے نہیں ہیں، اگر وہ دعوی پر ثبوت پیش نہیں کر سکتا تو یہ قسم کھائے گا، یہ قسم کھائے گا، اور اگر یہ قسم کھا لیتا ہے اللہ کی کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ پیسے اس کے نہیں ہیں، تو اس کی قسم کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لیے قسم جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر بہت احتیاط کے ساتھ کھانی چاہیے، اور جب کھا لی جائے قسم کسی معاملے پر پھر اس کو پورا کرنا ہے بھائی، نہیں پورا کرے گا تو اس کو جرمانہ دینا پڑے گا، جس کو کفارہ بھی کہا جاتا ہے، کفارہ دینا پڑے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا سامان بیچنا ہے نا تو بیچو، قسمیں نہ کھاؤ، اس پر قسمیں کھا کر سامان نہ بیچو۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ قسم تمہارا سامان بکوا دے، لیکن جس سامان کو بیچنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھاؤ گے نا اللہ اس میں سے برکت ہٹا دیں گے۔ تمہاری قسم تمہارا سامان بکوا دے گی لیکن برکت ختم کر دے گی۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، ان لوگوں نے اپنی قسموں کو آڑ اور ڈھال بنا رکھا ہے۔ فصدوا، یہ روکتے ہیں لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ انہم، بے شک یہ، ساء، بہت ہی برا ہے، ما کانوا یعملون، جو یہ کرتے ہیں، جو عمل یہ کرتے ہیں وہ بہت ہی برا ہے۔ ذالک،
اس لیے بِأَنَّهُمْ کہ بے شک یہ لوگ آمنو ایمان لائے ثم کفروا پھر یہ کافر ہو گئے. ایمان لائے پھر یہ کافر ہو گئے. ایمان کیسے لائے؟ دیکھو انہوں نے کلمہ پڑھا، یہ ایمان کا اظہار تھا. اب دل سے اس پر قائم رہتے تو صاحب ایمان تھے، لیکن قائم نہیں رہے. ثم کفروا یہ کافر ہو گئے. فطبع علی قلوبہم مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر. فہم لا یفقہون اب یہ نہیں سمجھتے. اب یہ نہیں سمجھتے. کیا نہیں سمجھتے؟ اپنی منافقت کر کے ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. ہم اللہ کے عذاب کو، اس عذاب کو دعوت دے رہے ہیں کہ جو عذاب کافروں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی نہیں ہے، منافقوں کے لیے وہ عذاب ہے. تو فطبع علی قلوبہم ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. فہم لا یفقہون یہ نہیں سمجھتے. وَإِذَا اور جب رأیتہم آپ ان کو دیکھیں گے، تعجبک تو آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی. اجسامہم اجسام جسم کی جمع ہے، اور جسم بظاہر تو وجود کو کہتے ہیں، مراد ظاہر. جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کا ظاہر دیکھ کر آپ کو بڑا تعجب ہوگا. ہاں، بڑا اپنے آپ کو بالکل جیسے 100% مذہبی کوئی شخص ہوتا ہے، بڑا کوئی عالم فاضل قسم کا، اور جبہ قبہ اور وضاقتہ. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ اور جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کا ظاہر آپ کو حیران کر دے گا. وَإِن يَقُولُوا اور جب یہ بات کریں گے، تسمع تو ذرا سنیں، لِقَوْلِهِمْ ان کی باتوں کو. اور جب یہ باتیں کریں گے، کمال، ایسے ایسے نقطے بیان کریں گے، ایسی فصاحت اور بلاغت اور ایسے ایمان کا اظہار. تسمع لقولہم آپ ان کی باتوں کو سنتے کے سنتے رہ جائیں گے. کأنہم خشب مسندہ لیکن یہ کیسے ہیں؟ حقیقت کیا ہے؟ جیسے لکڑی ہے اس کو گاڑ دیا گیا، اندر سے خالی، اندر سے خالی. یحسبون اور یہ گمان کرتے رہتے ہیں، کل ہر صیحۃ اونچی آواز، علیہم ان کے خلاف ہی ہوگی. یحسبون کل صیحۃ علیہم یہ گمان کرتے رہیں گے، خیال کرتے رہیں گے کہ ہر اونچی آواز ان کے خلاف ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے تو دو نمبری کر رہے ہیں نا. اندر سے تو یہ کچھ اور ہے نا، اوپر سے تو کچھ اور بنے ہوئے ہیں. اس لیے جب کہیں ذرا کوئی آواز اٹھتی ہے نا، ان کو لگتا ہے یہ آواز ہمارے خلاف ہی ہوگی، کہیں ہمارے خلاف تو نہیں آ گئی. ہم نے 10ویں پارے میں بلکہ 11ویں پارے میں پڑھا تھا، جب قرآن کی کوئی آیت نازل کی جاتی ہے تو یہ ڈرنے لگتے ہیں، لگتا ہے ہمارے اوپر آئی ہوگی، کہیں ہمارے اوپر تو نہیں آئی، کہیں ہمارا پول تو نہیں کھل گیا. اور یحسبون اور یہ سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، کل صیحۃ کہ ہر اونچی آواز علیہم ان کے خلاف ہی ہوگی. ہم العدو یہ ہیں اصل دشمن، ہم العدو یہ ہیں اصل دشمن. فاحذرہم ان سے محتاط رہیے، یہ اصل دشمن ہے، ان سے محتاط رہیے. کیوں؟ باہر کا دشمن کھل کے سامنے آیا ہے، پتہ ہے یہ 20 بندے ہیں، 40 ہے، 100 ہیں، قبیلہ ہے، جو بھی ہے. اور یہ بدبخت وہ ہیں کہ جو اندر گھسے ہوئے ہیں، جس کو آستین کا سانپ کہا جاتا ہے نا، یہ وہ ہیں. ہم العدو یہ ہیں اصل دشمن. فاحذرہم ان سے محتاط رہیے. دیکھیں، کسی بھی قوم کے لیے مخالف قوم سے لڑنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن خانہ جنگی جو ہوتی ہے نا، وہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے. کیوں؟ آپ کا اندر کا بھائی آپ کا دشمن بنا ہوتا ہے اس میں. ہم العدو یہ ہیں دشمن اصل. فاحذرہم ان سے محتاط رہیے. قاتلہم اللہ ان پر اللہ کی مار ہے. انا یوفکون یہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، تعالوا آؤ، یستغفر کہ بخشش کی دعا کریں، لکم تمہارے لیے، رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلتے ہیں،
ارے تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے نا، تو اللہ کے نبی سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجیے، تو آؤ حضور تمہارے لیے دعا کر لیں گے۔ لووا رؤوسہم، تو یہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، لووا رؤوسہم، یہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں۔ ایک ہلانا ہوتا ہے نا، ہلاتے ہیں، مٹکانا جو ہے نا اس کے اندر وہ جو تکبر ہوتا ہے نا اندر کا، اور شرارت جو ہوتی ہے وہ مفہوم ہے مٹکانے کے اندر۔ لووا رؤوسہم، اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، ورأیتہم، اور آپ ان کو دیکھیں گے، یصدون وہم مستکبرون، کہ یہ تکبر کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی یہ دراصل کہنا یہ چاہتے ہیں اپنے طرز عمل سے کہ ہمیں اللہ کے نبی کی دعا کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ان کے استغفار کی کوئی ضرورت نہیں۔ لووا رؤوسہم، اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ تکبر کرتے ہوئے وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ سواء علیہم، برابر ہے ان پر، استغفرتا، آپ بخشش کی دعا کریں ان کے لیے، لہم، ان کے لیے، ام، یا لم تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے بخشش کی دعا نہ بھی کریں، آپ کریں یا نہ کریں برابر ہے۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشیں گے۔ اور 10ویں پارے میں تھا ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے تو فلن یغفر اللہ لہم، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو نہیں بخشیں گے۔ اچھا، یہ کہنے کا کیا مطلب ہے آپ کریں یا نہ کریں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر شفقت، نرم دلی کا پہلو غالب تھا، اب ہاتھ اٹھا لیتے تھے، شاید ان کی بخشش ہو جائے، شاید اس کی بخشش ہو جائے، آپ ہاتھ اٹھا لیتے تھے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہاں نہیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالی ہرگز ان کو نہیں بخشیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتے، القوم الفاسقین، نافرمان لوگوں کو۔ ہم، یہی ہیں، الذین، جو، یقولون، کہہ رہے تھے، ہم الذین یقولون، یہی ہیں جو کہہ رہے تھے، لا تنفقوا، نہ خرچ کرو، علی، پر، من، جو، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد ہیں نا، ان پہ خرچ نہ کرو، حتی ینفضوا، وہ خود ہی دوڑ جائیں گے، خود ہی دوڑ جائیں گے۔ انصار نے مہاجرین پر بہت خرچ کیا، انصار نے مہاجرین پر بہت خرچ کیا، تو یہ یہاں پر کہہ رہا ہے ان مسلمانوں کے اوپر خرچ نہ کرو، یہ جو باہر سے آئے ہیں مہاجرین، ان پہ خرچ نہ کرو، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ بھاگ جائیں۔ وللہ، ارے اللہ کے پاس ہیں، خزائن السماوات، آسمانوں کے خزانے، والارض، اور زمینوں کے خزانے۔ زمینوں و آسمانوں کے خزانے تمہارے پاس نہیں ہیں، اللہ کے پاس ہیں۔ ولکن المنافقین، لیکن یہ منافق، لا یفقہون، یہ نہیں سمجھتے۔ یقولون، کہتے ہیں، لئن رجعنا، اگر ہم واپس پلٹے، الی المدینہ، مدینہ کی طرف، ہم جب مدینہ واپس پہنچیں گے، لیخرجن، تو نکال دے گا، الاعز، عزت والا، منہا، اس مدینے میں سے، الاذل، ذلیل لوگوں کو، عزت والا ذلیل لوگوں کو نکال دے گا۔ وللہ العزہ، عزت اللہ کی ہے، ولرسولہ، اور اس کے یعنی معزز اللہ کی ذات ہے، ولرسولہ، معزز اللہ کے رسول ہیں، وللمؤمنین، اور معزز ایمان والے ہیں۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ ولیکن، اور لیکن، المنافقین، یہ منافق، لا یعلمون، اس بات کو نہیں جانتے۔ ولیکن المنافقین لا یعلمون، لیکن یہ منافق یہ اس بات کو نہیں جانتے۔ چلیں جی یہاں